رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا، جو ہمارا آج کا موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سوال و جواب. تو میں سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کروں گا. قرآن پاک کی آیت مبارکہ کی روشنی میں سورہ توبہ کی آخری 2 آیات میں آپ سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں انشاءاللہ. 11ویں سپارے کا بالکل ربع جہاں ہوتا ہے نا، 1 کوارٹر ربع کمپلیٹ ہوتا ہے، وہاں پر آخری 2 آیات میں اللہ تعالیٰ نے بہت خوبصورت ایک بات کہی جو یقین مانے میرے خیال سے یہ ون آف دی بیسٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اللہ نے بیان کی، اور اس میں مومنین کو بھی اس کے ساتھ جوڑا گیا. وہ کیا ہے؟ بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم لقد جاءكم رسول من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. صدق اللہ العلی العظیم. بے شک آ گئے تمہارے پاس وہ رسول جن کے لیے بہت تکلیف دہ ہے کوئی ایسی چیز جو تمہارے لیے اچھی نہ ہو، یعنی اس رسول کو اس پر گراں گزرتی ہے، دکھ ہوتا ہے، غم ہوتا ہے ہر اس چیز سے جو تمہیں نقصان دیتی ہے، جو تمہارے لیے بری ہے، اور وہ ہر وقت اس چیز کے حریص ہیں، متمنی ہیں، متلاشی ہیں کہ تمہارے لیے خیر ہی ہو، تمہارے لیے وہ بھلائی سوچتے ہیں، اور مومنین کے لیے وہ بہت ہی مہربان، شفیق، رحم کرنے والے ہیں. سبحان اللہ. رؤوف الرحیم، 2 اللہ کے نام اللہ نے اپنے ناموں میں سے 2 صفتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائیں کہ اللہ تعالیٰ الرحمن الرحیم، الرحمن صرف اللہ ہے، الرحیم صرف اللہ ہے. اللہ نے کہا اس الرحمن الرحیم کا بھیجا ہوا یہ رسول جو ہے وہ بھی تمہارے لیے رؤوف الرحیم ہے. رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے، یعنی شفقت، پیار، محبت کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں تمہارے لیے، مومنین کے لیے. اللہ اکبر. مومنین کے لیے رحیم آیا لفظ کہ رؤوف الرحیم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. تو لہٰذا بہنوں بھائیوں، اس آیت مبارکہ کو سامنے رکھتے ہوئے میں کچھ چیزیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں بیان کروں گا کہ یہ جو ہماری باتیں یہ غیر مسلم بھی سنتے ہیں. تو میں سب سے ضروری جو بات کہنا چاہوں گا نا وہ یہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ جو ہے نا، جسے ہم عام انگلش زبان میں، اردو میں کہہ دیتے ہیں حیات طیبہ، حیات مبارکہ، زندگی، وہ جب ہم کہتے ہیں تو ہمارے ذہنوں میں ایسے آ جاتا ہے جیسے کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوگا یا کوئی ریلیجس فگر ہوگا تو اس کی زندگی ہے فرام لائف ٹو ڈیتھ، آٹو بایوگرافی جسے کہہ دیتے ہیں لوگ. یقین مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم کہتے ہیں نا سیرت، تو ہم سیرت میں صرف یہ باتیں نہیں کہہ رہے. سیڈلی مسلمان جو ہیں دے ٹیک ایوری تھنگ فار گرانٹیڈ. پیدا جو ہوئے مسلمانوں کے گھروں میں اکثر کو تو بس یہی پتہ ہے کہ جب ہم سیرت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں تو بس وہ آپ کی مکی زندگی، مدنی زندگی، لائف اینڈ ڈیتھ، اور یہ سارا جناب وہ دنیا میں آنے سے، دنیا سے رحلت تک کا سفر ہے، بس ختم ہوگی بات. اور وہی رٹی رٹائی کچھ بیسک باتیں لوگوں کو پتہ ہوتی ہیں اور اس پر ہی ہم اکتفا کر لیتے ہیں کہ ہاں اتنا ہی کافی ہے. یقین مانے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ ایک بہت بڑا جامع مضمون ہے. یہ وہ چیز آپ کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ نے اس سیرت کو کہا یہ تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، رسول کی حیات، رسول کی مثالیں تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہیں، جنت کا راستہ ہیں. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ صرف صبح شام کی 2-4 باتیں ہوں اور بس زندگی کا سٹارٹ ہو، چند غزوے ہوں اور بات ختم ہو جائے؟ ایسا تو نہیں ہو سکتا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ورنہ تو یہ کلیم ہی نہ صحیح ہوا. اس لیے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سیرت ہے نا، یہ ایک بہت بڑا مضمون ہے. اتنا وسیع مضمون ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ہم آپ کے شمائل دیکھیں گے، آپ لگتے کیسے تھے، آپ دکھتے کیسے تھے، آپ کی ظاہری صورت
بالکل جب قرآن نے کہہ دیا نا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، اب وہ خلق عظیم میں سب کچھ آ جائے گا۔ خلق میں آپ کی تخلیق، آپ پیدا کیسے ہوئے، آپ کی شکل و شباہت کیسی تھی، آپ کی ظاہری صورت کیسی تھی، آپ دکھتے کیسے تھے، پھر اس کے بعد خلق میں آپ کے اخلاق بھی آئیں گے، آپ کے اخلاقیات کیسے تھے، آپ کیسے انسان تھے، آپ کا بچپن کیسا گزرا، آپ کی جوانی کیسی گزری، آپ نے شادیاں کیسے کیں، آپ نے لوگوں کے ساتھ زندگی کیسے بسر کی، آپ کے اگر کسی کے ساتھ معاملات ہوئے گھر سے باہر کی زندگی میں، دوستوں کے ساتھ کیسے تعلقات تھے، اور جب آپ کو نبوت کا وہ ملا عہدہ یا نبوت کا مقام، اس پر جب آپ اس مرتبے پر 40 سال کی عمر میں فائز ہو گئے، اپوائنٹمنٹ ہوئی آپ کی، جسے کہتے ہیں اپوائنٹمنٹ لیٹر ایشو ہو گیا، وہ تو اللہ کے حکم سے، آپ نبی تو پہلے دن سے نبی اللہ کی بارگاہ میں لکھا ہوا ہوتا ہے نا، اس کو اللہ ہمیشہ اپنی حفاظت میں رکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن جو اپوائنٹمنٹ ٹائم ہے نا، دا ڈے آف جاب، جس دن وہ عہدہ جو اللہ نے دیا، اللہ کا دیا ہوا کام آپ نے جب شروع کیا 40 سال کی عمر میں، اب وہاں سے لے کر آخر تک اتنی اسکروٹنی ہے، اتنی ڈیٹیل ہے، اتنے لینزز آپ پہ لگے ہوئے ہیں، آپ کے دشمن دیکھ رہے ہیں، مکہ والے دیکھ رہے ہیں جہاں پیدا ہوئے، آپ کو مکہ میں جو لوگ باہر سے آتے ہیں، مسافر ہیں، تجارت کرنے آ رہے ہیں، کعبہ دیکھنے آ رہے ہیں، وہ آپ کو دیکھیں گے، حج پہ آنے والے لوگ دیکھیں گے، پھر آپ کے جب ظاہری بات ہے آپ نے نبوت کا آغاز کیا تو ہر نبی کے ساتھ یہ ہوا ہے، ہر نبی اور رسول، خاص طور سے اللہ کے رسول، کہ ان کے کچھ دشمن بھی ہوتے ہیں، ہر آدمی ایگری تو نہیں کرے گا، پھر آپ کا اپنے دشمنوں کے ساتھ کیسا سلوک تھا، دشمنوں کے ساتھ آپ کا لین دین معاملہ، آپ کی ان کے ساتھ تجارت، ایون تجارت آپ کی ان کے ساتھ اگر کلیش ہوا، کوئی جنگ ہوئی، وہاں آپ کا معاملہ کیسا تھا، سبحان اللہ، یہ اتنا وسیع مضمون ہے میرے بہنوں بھائیوں کہ یقین مانیں اس میں ہمارے لیے موتی ہی موتی ہیں، گائیڈنس ہی گائیڈنس ہے، یعنی ایک شخصیت جو بیک وقت ایک انسانی ماڈل کے طور پر رول ماڈل ہے، ہر ایسپیکٹ کے لحاظ سے آپ نے ان کو ایک باپ کے طور پہ دیکھنا ہے تو آپ کو مثالیں ملیں گی، والد کے طور پہ، ایک جسٹ ایز اے فیملی پرسن آپ ان کو ایک شوہر کے روپ میں دیکھیں گے تو آپ کو مثالیں ملیں گی، آپ ان کو ایک بھائی، ایک دوست کے روپ میں دیکھیں گے تو آپ کے لیے مثالیں ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ ان کے لوگوں کے ساتھ جو ان کے مخالفین تھے ان کے ساتھ لین دین کیسا تھا، اپوننٹس کے ساتھ، یاد رکھیے اپوننٹ کے ساتھ جو بندہ جیسے ڈیل کرتا ہے نا، وہ ایک بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہوتا ہے، ایک پہلو ہوتا ہے کسی کی بھی زندگی کا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مبارکہ میں یہ بہت بڑا مضمون ہے، پورا مضمون ہے، یہاں غزوات آپ کے آ جاتے ہیں، آپ کی جنگیں آ جاتی ہیں، اور یقین مانیں آپ کی تمام جنگیں اکٹھی کر لیں، جتنی جنگیں غزوات ہوئے ان میں ٹوٹل لائف لاس جو ہے وہ بعد میں ہونے والی کسی بھی جنگ کے 1% پہ بھی نہیں آتا، اتنا کم ہے، یعنی لیس دین فیو ہنڈریڈ، اباؤٹ 1000 کچھ لوگوں نے کیلکولیٹ کیا کہ جتنے آپ کے غزوات میں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ڈائریکٹلی خود لڑے، یعنی آپ اس میں لیڈ کر رہے تھے فرام دا فرنٹ، یو آر دا لیڈر ان دوز، ان غزوات میں لائف لاس جو ہے وہ 1000 سے نیچے ہے، کچھ نے 500 تک کیلکولیٹ کیا، اینڈ دیٹس اباؤٹ، کچھ نے کہا 700 تک گیا، ٹوٹل تمام زندگی 63 سال 63 ایئرز کی لائف میں، اور کتنی جنگیں آپ نے پریونٹ کی، مکہ میں جنگیں کتنی آپ نے بچائیں، کتنے امن معاہدے کیے، تو کتنی ہزاروں لاکھوں جانیں جو آپ نے سیو کی، اور آج امت محمدیہ بھی جب کسی کے ساتھ امن معاہدہ کرتی ہے وہ کس کے کہنے پہ کر رہی ہے، وہ اللہ نے رسول کو بھیجا نا، اللہ نے رسول کو طریقہ سکھایا اور رسول کے طریقے پہ ہم کرتے ہیں، تو ہم بھی لاکھوں لوگوں کی جو جانیں بچاتے ہیں جب ہم امن معاہدے کرتے ہیں، ہم بھئی جنگ کے بھوکے نہیں ہیں کوئی مسلمان، تو اس میں کیا ہوتا ہے، وہ رسول اللہ کو ہی اس کا سارا کریڈٹ جاتا ہے، کیونکہ آپ نے یہ کام ہمیں کر کے دکھایا، آپ نے ہمارے لیے مثال قائم کی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا ایک پورا ڈپارٹمنٹ ہے جس میں صرف اور صرف آپ کے اخلاقیات کے اوپر فوکس ہے، صرف مینرزم، all about mannerism, his individual manners as an individual, as a person، اور پھر آپ کے شمائل، یہ کتابیں ہیں اس کے اوپر، جلدیں۔ پھر ایک آخری سبجیکٹ اس کا، یہ میں آپ کو مختصر احاطہ کر رہا ہوں، ایک سبجیکٹ سیرت کا ایسا ہے مضمون جس کو کہتے ہیں دلائل النبوہ، کہ بھئی یہ ساری باتیں ٹھیک ہیں مگر ہم نبی کو نبی مانتے کیوں ہیں، کیا صرف اس لیے کہ ہمیں اللہ نے کہہ دیا؟ نہیں، صرف اس لیے نہیں، اللہ نے جب ان کو نبی بنایا تو ہمارے پاس ایسی دلیلیں، ایسی حجتیں، ایسے ایویڈنس ہمیں دیے کہ بالکل ہمیں ان کو نبی ہی ماننا پڑے گا، بلکہ نہ صرف ہمیں بلکہ غیر مسلموں کو بھی ماننا پڑا، اور کئیوں نے کہا ہے
آج کے ماڈرن دور میں 21 سینچری میں کیرن آرمسٹرانگ جیسی غیر مسلمہ کتاب لکھ رہی ہے محمد دا پروفٹ آف آور ٹائم، ہمارے وقت کا نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں صلی اللہ علیہ وسلم بولوں، غیر مسلمہ لکھ رہی ہے کتاب۔ کئی ہندو پنڈت ہیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں وہ باتیں کہیں جو شاید مسلمانوں نے بھی نہ بیان کی ہوں۔ تو یہ ثبوت ہے کہ بھئی ایسے بندے کو ہم نبی کیوں نہ مانیں جس کی تعریف میں غیر مسلم بھی بات کریں۔ میں انصاف والے غیر مسلموں کی بات کروں، ہر ایک کی میں بات نہیں کر رہا۔ تو دلائل النبوہ ایک بہت بڑا سیکشن ہے اور اس پر والیومز آف والیومز لکھے گئے ہیں۔ امام ابن کثیر نے دلائل النبوہ لکھی ہے، امام بیہقی نے دلائل النبوہ لکھی، اس کی جلدیں ہیں، اتنی موٹی جلدیں۔ اللہ اکبر، کہ ہم نبی کو نبی مانتے کیوں ہیں؟ صرف اس کے اوپر، سبحان اللہ۔ تو یہ ہے مختصر سا سیرت رسول کا تعارف۔ اب